آپ نے سول سروس چھوڑ دی. کون سا کام ہے جو مجھے خوشی دیتا ہے؟ خوشی کی تلاش یہ زندگی کا مقصد ہے. دوسروں کے لیے کارآمد ہے کہ میں ایسا شخص بن جاؤں جو دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹ لائے. ہم علم کی قیمت نہیں لگانا چاہتے. یونیورسٹی بنانے سے پہلے ایک کرائے کی عمارت لی, تو وہاں سے مرغی کھانے سے آغاز ہوا. علم کے ساتھ اگر تربیت نہیں ہے نا, تو وہ پھر علم بعض اوقات آپ کو اپنی منزل سے دور لے جاتا ہے. ہم اپنا ویژن ٹرانسفر کرتے ہیں. دے آر آور سکسیسرز. آ کے سجادہ نشین قیس ہوا میرے بعد, کوئی خالی نہ رہی دشت میں جا میرے بعد. واہ. تو ڈاکٹر صاحب اب ہم اخوت کی بات کر لیتے ہیں. غالباً 2001 میں آغاز ہوتا ہے, آج 24 سال مکمل ہو گئے. اس کے بعد پھر ہم مائکرو فائنانس پر بھی آئیں گے, لیکن آپ نے سول سروس چھوڑ دی. چھوڑ کے آپ نے کہا کہ میں صرف اس طرف اپنی ساری انرجی لگا دوں گا. پیچھے وہی تھا مقصد حیات. جی آبویسلی, مطلب ہے کہ اپنی خوشی میں کیسے ڈھونڈوں, کون سا کام ہے جو مجھے خوشی دیتا ہے. ٹھیک. پہلے تو یہ, پھر اس کے بعد کسی زمانے میں ہم سوچتے تھے کہ اٹیننگ ہیپینس, خوشی کی تلاش یہ زندگی کا مقصد ہے. پھر آہستہ آہستہ سمجھ آیا نہیں, خوشی کی تلاش سے کہیں زیادہ یہ مقصد اگر بن جائے کہ آئی شوڈ بی سم ون جو دوسروں کے لیے کارآمد ہے. ایسا نا بہت بڑا تو دعویٰ نہیں ہے کہ میں ایسا شخص بن جاؤں جو دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹ لائے, جو کسی کو خوش کرے, کسی پیاری بات ہے, گرے ہوئے کا ہاتھ تھامے, کسی کے آنسو پونچھ ڈالے, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, اپنی ذات سے نکل کر اس کی ذات کے دکھوں اور غموں کا احساس کر لے. تو اگر ہر شخص آپ دیکھیں نا یہ سوچے کہ ہاؤ آئی کین بی یوزفل فار ادرس, تو دنیا خوبصورت نہیں ہوگی. بے شک ہوگی, بہت خوبصورت ہوگی. تو یہ چھوٹی سی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب آغاز ہوا کہ آج تو ہم آپ کا کیمپس دیکھتے ہیں, مطلب میں کہتی ہوں ماسٹر پیس ہے, بہت خوبصورت. وہاں جا کے ایک الگ ہی وائبز آتی ہیں. تو جب آغاز ہوا تھا تب کیسا تھا؟ اب کتنے کچھ بچے بھی نہیں ہیں؟ تھا جی. مطلب اب جو کیمپس کی اگر آپ بات کریں, جو ہم نے فری یونیورسٹی بنائی, ہم کہتے ہیں کہ آج پڑھو 10 سال بعد فیس دے دینا, کیونکہ ہم علم کی قیمت نہیں لگانا چاہتے. تو اس وقت ہم گئے تو ہم نے سوچا, پہلے ہم نے ایک, آپ سن کے حیران ہوگی, یہ میں نے کبھی بات کسی سے نے پوچھی بھی نہیں اور مجھے ذہن میں بھی نہیں آئی, کہ ہم نے پہلا یونیورسٹی بنانے سے پہلے ایک کرائے کی عمارت لی, اور وہ ایک مرغی خانہ تھا. اچھا. مرغی خانہ آپ نے دیکھا نا, لمبا سا کمرہ ہوتا ہے. تو اس لمبے سے کمرے کو ہم نے کرائے پہ لے لیا, اس کو صاف کیا. وہ مرغی خانہ بند ہو چکا تھا لیکن وہ کمرہ تھا. تو اس کو پھر ہم نے پارٹیشنز کر کے کچھ کمرے رہنے کے لیے بنا دیے, کچھ کمرے کلاس رومز بنا دیے, اور 30-40 بچے ہمارے پاس آ گئے. ہم نے ایک پرنسپل رکھ لیا اور اساتذہ آ گئے. تو وہاں سے یہ 2010 یا 11, اب ایگزیکٹلی مجھے وہ مہینہ یاد نہیں, تو وہاں سے مرغی کھانے سے آغاز ہوا. تو لیکن بہرحال ہم نے اس کو لیویبل بنایا, کہ یہ نہیں کہ اس میں خدا نخواستہ ہم نے کہا کہ بچوں کو ایسڈ پھینک دیا جائے. تو وہاں سے شروع, اور آج 50 ایکڑ پر ایک بلڈنگ ہے جو 3 لاکھ اسکوائر فٹ پر مشتمل ہے, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ہے. بالکل ایسا. اور میں آپ کے سننے والے سب کو میں کہوں گا کہ کبھی لاہور آئیں, یا لاہور سے تعلق ہے آپ کا, تو آپ ضرور گھر سے نکلیں, اور یہ کہہ کے چھیڑتی ہے مجھے دل گرفتگی, گھبرا گئے ہیں آپ تو باہر ہی لے چلیں. تو لاہور شہر سے کبھی دل گرفتہ ہوں اس ماحول سے, اسموگ سے, اس قسم کی چیزوں سے, دھوئیں سے, تو پھر آپ آئیں, آپ کو اخوت کالج یونیورسٹی, ہم آپ کو آپ کی خدمت کریں گے, آپ کی مہمان نوازی. بالکل. اور آپ جب جائیں تو جاگرز کا ایک جوڑا اپنی گاڑی میں ضرور رکھ لیجیے, کیونکہ وہ بہت بڑا ہے. یاد ہے میں آئی تھی تو میں نے ہیلز پہنی تھی, تو میرے لیے بڑا مشکل ہوا. تو بہت خوبصورت بلڈنگ ہے. اور ڈاکٹر صاحب وہاں جو بچے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ایک اطمینان, ایک سکون اور کچھ کرنے کی چاہ ان میں بھی ہے, تو وہ بچوں کو خاص کوئی تربیت دی جاتی ہے, یا وہ آپ کے ساتھ رہ کے آپ کی صحبت میں وہ یہ سیکھ جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, علم کے ساتھ اگر تربیت نہیں ہے نا, تو وہ پھر علم بعض اوقات آپ کو اپنی منزل سے دور لے جاتا ہے. تربیت بہت ضروری ہے, ان کی سوچ اور فکر پہ کسی نہ کسی اعلیٰ اخلاقی نظام کے بندھن میں وہ ہونے چاہیے. تو ہم اس پہ زور دیتے ہیں کہ وہ
اس لیے یہ ریزیڈینشل ادارہ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں 4 گھنٹے 6 گھنٹے, اس کے بعد پھر واپس آپ اسی ماحول میں آ جائیں, اسی محلے میں, اسی گلی میں, تو وہ پھر آپ وہ کچھ نہیں سیکھتے. ایک مسلسل عمل ہے نا سیکھنا. جی بالکل. تو یہ ہمارے بچے یہیں رہتے ہیں. 100% ریزیڈینشل انسٹیٹیوشن ہے. صبح 5 بجے سے اٹھ کے رات کو 10 بجے تک ایک پورا پتہ ہے جی 5:01 پہ کیا ہونا ہے, 5:50 پہ کیا ہونا ہے, 12 بجے کیا ہونا ہے, 3 بجے کیا ہونا ہے, اور بتیاں گل کس وقت ہونی ہے, اور خوابوں میں کب کھونا ہے. تو وہ ایک نظام ہے. اس میں پھر کھیل بھی ہے, اس میں نماز بھی ہے, اس میں ڈسکشنز بھی ہیں, اس میں مذاکرے بھی ہیں, مباحثے بھی ہیں, اس میں شعر و شاعری بھی ہے, اور اس میں تاریخ کے ساتھ جو آپ کا ربط ضبط ہے اس کا میں بھی اضافہ ہے. تو وہ پھر کوشش یہ ہوتی ہے, پھر ہم گیسٹ اسپیکر بلاتے ہیں. آپ جیسے اچھے لوگوں کو ہم اسی لیے دعوت دیتے ہیں نا کہ آپ آئیں اور پھر آپ ان کو انسپائر کریں, آپ ان کو بتائیں کہ زندگی کیا ہے, آپ کے کیا تجربات ہیں. تو یہ اس طریقے سے ہم کوشش, پھر ہم اپنا ویژن ٹرانسفر کرتے ہیں. دے آر آور سکسیسرز. لوگ ہمیں پوچھتے ہیں جی کہ اخوت بن کے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, دوستوں نے مدد کی, پاکستان نے مدد کی. تو یہ آگے کب چلے گا, کیسے چلے گا 10 سال 20 سال 50 سال بعد؟ تو ہم نے کہا کہ یہ تو بات بڑی اہم ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ لیٹس کریٹ سکسیسرز. ایک سکسیشن پلان بنائے. آ کے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد, کوئی خالی نہ رہی دشت میں جا میرے بعد. واہ. تو ہمارے بعد کوئی قیس آنا چاہیے نا. تو پھر یہ بچے ڈھونڈے ہم نے پورے پاکستان سے, ہر صوبے سے. اچھا. تو اب انشاءاللہ جب یہ نکلیں گے تو اسی مواخات مدینہ, اسی بھائی چارہ, اسی ایثار قربانی کو لے کے چلیں گے آگے. ڈاکٹر صاحب آپ بہت خوبصورت لکھتے بھی ہیں, کتابیں بھی آپ کی موجود ہیں, اور شاعری بھی آپ بہت خوبصورت کرتے ہیں. نہیں, میں لیٹ بی کریکٹ, میں شاعر نہیں ہوں, میں نے کبھی شاعری نہیں کی, میں صرف لکھتا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ جو بڑا خوبصورت ایک نغمہ ہے, ہاں وہ آپ نے کہاں بیٹھ کے بڑی خوبصورت جگہ لکھا, اور وہ شاعری کے انداز میں. بالکل وہ ہے ایک, وہ خدا کی ایک خاص رحمت ہے. تو دیکھیں ہر وقت جب آپ ایک چیز سوچتے رہتے ہیں نا تو انٹرنلائز ہو جاتی ہے, جسے کہتے ہیں نا اردو میں بڑا مشکل سا لفظ ہے, حرز جاں ہو جاتی ہے. آپ کی شخصیت اور کردار کا حصہ بن جاتی ہے وہ چیز, آپ کی سوچ پہ غالب آ جاتی ہے. تو مواخات ہم کہتے ہیں, لفظ اخوت کا لفظ. آپ جس لفظ کو جتنی دفعہ دہرائیں گے نا, آپ یقین کریں وہ لفظ آپ کی شخصیت پر اثر کرنے لگے گا. تو وہ ایسا ہی تھا. تو وہ الحمدللہ وہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا, تو اچانک ایسے میں نے کہا کہ بچوں کے لیے ایک ترانہ لکھیں. تو وہ کچھ اشعار اکثریت وہیں لکھے, اور باقی پھر واپسی کے سفر میں بنتے گئے. اور وہ ترانہ آپ سنا دیا کریں کبھی کبھار. جی بالکل, وہ ترانہ ہم انشاءاللہ آپ سے حاصل کر کے اس کی اوریجنل والی کاپی اپنے انسٹاگرام پہ اور باقی پلیٹ فارمز پہ بھی شیئر کروں گی.